الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 6 رمضان مبارک ہے، 1447 ہجری ہے۔ روزے ماشاءاللہ ابھی ٹھنڈے ہیں اور دن بھی چھوٹے ہیں، تو ہمیں روزہ یاد نہیں ہوتا ہے کہ روزہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں۔ آج 6 رمضان مبارک ہے اور 1447 ہجری ہے، تو رات کو تراویح کی نماز میں ہم نے 6واں پارہ تلاوت کیا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 6 پارے کا نام عربی میں بولتے ہیں اس کو لا يحب اللہ الجہر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تو اس 6 پارے کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ شروع میں سورہ مائدہ، سورہ نساء چل رہی ہے، پیچھے پارے سے 4 پارے سے چلتی آئی ہے، اس کی صرف 29 آیتیں ہیں اس میں، اور اس کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ جو سورہ نساء ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی ہے اور بھائی بہنوں کا وراثت میں جتنا حصہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہود و نصارہ کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی ان میں بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی تھیں اور پائی جاتی ہیں بھی ابھی بھی۔ ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ یہ نعوذ باللہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ کس کو قتل کرتے تھے؟ جو اللہ کے نبی ان کے پاس آتے تھے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہ ان کو قتل کرتے تھے۔ یہ ذکر ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کے ساتھ کی ہوئی عہد کو بھی توڑا انہوں نے، اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کر کیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق طور، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، سارے جمع ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا، قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھائی۔ عیسائی جو ہے وہ ابت و صلیب کا نشان ہوتا ہے، ان کا مذہبی نشان ہے، ان کی عبادت گاہ کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جنازہ کو عیسائیوں کا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی، پادری کے پاس پکڑا ہوا ہوتا ہے، یہ صلیب کا نشان، صلیب کہتے ہیں پھانسی کو، اس کو کہتے ہیں پھانسی کو۔ تو یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں پھانسی دی ہے، بلکہ کیا ہوا ہے کہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ لگے تو عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں چلے گئے۔ جب اس گھر میں گئے تو ایسے ہوا کہ یہ بندے جب ان کے فوجی پیچھے گئے پکڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فوجیوں میں سے ایک کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، ٹھیک ہے جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بندہ تھا، انہوں نے اسی کو پکڑ کے پھانسی دے دی۔ وہ کہتا بھی رہا میں نہیں عیسیٰ ہوں، میری شکل جو ہے نا اس طرح بنا دی گئی ہے، بن گئی ہے، تو میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ نہیں نہیں تو ہی عیسیٰ ہے۔ انہوں نے اسی کو پھانسی چڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کے واضح الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے پھانسی قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا الیہ اپنے پاس۔ اس لیے
ہمارے نزدیک یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹائی پہنتے ہیں، اور پتہ ہے انگریزوں کا لباس ہے نا، پینٹ ٹائی کوٹ، تو یہ ٹائی پہنتے ہیں، ٹائی بھی اس چیز کی نشانی تھی، پھانسی کی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی۔ تو یہ ان کی مذمت بیان کی گئی، یہ ساری یہودیوں کی۔ پھر یہاں آگے چلے تو یہ عیسائیوں کی مذمت ہے، آیت نمبر 171 میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، ہم نے نہیں بیان کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے یہودیوں اور عیسائیوں اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہودیوں نے یہ غلو کیا، ٹھیک ہے جی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کر دی، ان کو قتل کہتے ہیں، ہمیں قتل کر دیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ولد الزنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہودی کہتے ہیں، تو انہوں نے توہین کر دی۔ یہ بھی ایک کیا ہے جی تفرید ہے، اور عیسائیوں نے افراد کر دیا، ان کی شان اتنی بڑھائی، یہاں تک کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا بنا دیا، اور بعض یہ کہتے ہیں خدا، اور بعض کہتے ہیں عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں یہ ہے کہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسیح بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح کا مطلب مسح کرنا، مسح کسے کہتے ہیں؟ سر پہ جو مسح کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو مسح کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کی نظر واپس آ جاتی، کوئی بیمار ہو تو اس کا ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا، اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ تو مسیحی، عیسائیوں کو مسیحی بھی کہتے ہیں، آپ نے اخباروں وغیرہ میں بھی ٹی وی میں بھی آتے ہیں مسیحی برادری یعنی عیسائی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، اس کے بیٹے مریم علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بیٹے۔ اور باپ کا نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ ویسے قرآن باپ کا نام ذکر کرتا ہے، ماں کا نام ذکر نہیں کرتا۔ قرآن میں اکثر جو جس کا بھی ذکر ہے کہ باپ کے ذکر کے ساتھ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ماں کے ساتھ ہے کہ مریم کے بیٹے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ فرشتہ آیا تو اس نے پھونک ماری تھی مریم علیہ السلام گریبان میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے حمل کیا گیا، یہ اس سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ چونکہ ان کے والد صاحب نہیں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کا ذکر کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ عورتوں کا اتنا حیا کرتے ہیں، قرآن میں اور حدیث میں بھی اکثر عورتوں کا نام نہیں آتا، اللہ تعالیٰ عورت کا نام ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ عورت پردے کی چیز ہے، اس کا نام بھی پردے والا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جو کلمہ اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، اور روح من، اور اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور عیسائیوں تین نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک مائی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، آگے چل کے آئے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور 3 میں سے تیسرے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے کھول لیا ہے، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ان الله ثالث ثلاثه، یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تین ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان میں سے پہلے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کتنے نمبر پر ہے؟ تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر مائی مریم، دوسرے پر عیسیٰ، اور تیسرے پر اللہ تعالیٰ۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مذمت بیان کی ہے کہ ایسے نہ کہو، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ اچھا، اس کے آخر میں جو دوسری بات تھی وہ میں نے آپ بتایا کہ بھائیوں اور بہنوں کا وراثت میں جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ایک بندہ فوت ہوتا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، تو اس کی وراثت اس کے بہن بھائیوں کو ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ بہن بھائیوں کو۔ اس کی 4 صورتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ ایک ہی بھائی ہے تو ساری وراثت اس کو ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ایک ہی بہن ہے، ایک ہی کیا ہے؟ ایک ہی بھائی ہے تو ساری وراثت اس کو ملے گی۔ ایک سے زیادہ بھائی ہیں، دوسری صورت ایک سے زیادہ بھائی ہیں تو سب میں برابر تقسیم ہو جائے گی، 2 ہو گئی۔ تیسری صورت یہ کہ ایک ہی بہن ہو،
اس کو وراثت کا آدھا ایسا ملے گا. کتنا ملے گا؟ آدھا. اور اگر بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو بھائیوں کو ڈبل مل جائے گا اور بہنوں کو سنگل مل جائے گا. یہ 4 صورتیں ہیں کس کی؟ بہن اور بھائیوں کا وراثت میں جو حق ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ سورت ختم ہوگی. اس کے بعد سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ پوری کا خلاصہ 4 باتیں. کتنی باتیں ہیں جی؟ سب سے پہلے افایات، نمبر 2 4 حرام چیزیں، نمبر 3 حابیل اور قابیل کا واقعہ، نمبر 4 طہارت کے مسائل، اور نمبر 5 یہود اور نصارہ کی مذمت اس میں بھی بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم جو کسی کے ساتھ عقد کرو، عہد کرو، وعدہ کرو، چاہے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے نا عالم ارواح میں کہ اللہ تمہیں رب مانیں گے، تیری بات مانیں گے دنیا میں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرو. اور جو وعدہ کسی بندے کے ساتھ کرو نا، کوئی معاہدہ کرو، کوئی وعدہ کرو، اس وعدے کو بھی کیا کرو؟ پورا کرو. دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. پورا نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے اور تمہیں اس پر سزا ملے گی. جو کسی کے ساتھ جب وعدہ کرو، کوئی معاہدہ کرو، اس کو کیا کرو؟ پورا کرو. پہلا. نمبر 4 حرام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تفسیر میں نہیں جاتے، وقت مختصر ہے. اس میں حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے. اپنی موت کوئی مر جائے جانور تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ حرام ہو جاتا ہے. اس کو کھانا پینا صحیح نہیں. نمبر 2 والدم، خون حرام. جب جانور کو ذبح کیا جائے تو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. وہ کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، کپڑے بھی نہ پاک، اور وہ اس کا استعمال کرنا کسی طرح وہ بھی جائز نہیں ہے. 2 ایک وہ خون ہوتا ہے جو بعد میں گوشت کا خون ہوتا ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہوگا. یہ وہ خون ہے جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے نا، اس خون کا. اس کے علاوہ یہ ہے ولحم الخنزیر. نمبر 3 خنزیر کا گوشت حرام ہے. کس کا؟ خنزیر کا. اور لوگ خنزیر کو عربی میں بھی خنزیر کہتے ہیں، اردو میں سور کہتے ہیں. بعض لوگ اس کا نام نہیں لیتے، زبان پر کہتے ہیں گندی چیز ہے، بارلا کہتے ہیں بار. ٹھیک ہے جی، تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے. میں جو چیز ہے وہ اس کا کھانا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. آگے وما اہل لغیر اللہ بھی. نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. ذبح کرتے وقت کہنا چاہیے نا بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ ذبح کرتے وقت نبی کا نام لے لے. سب سے بڑی ہستی تو نبی کی ہوتی ہے نا، اور ساری ہستیاں نیچے ہیں، ولی، صحابی، آل بیت. ٹھیک ہے جی، ائمہ، وہ سارے وہ چھوٹی ہستیاں ہیں. نبیوں کی ہستی سب سے بڑی. اگر نبی کا بھی نام لے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو جانور ذبح کرے اس کو کس کے نام پہ ذبح کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اسی سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی جانور قربان کرتے، کوئی نظر مانی کچھ، تو اس کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو کھلائے، پھر جو اپنے محلے میں نزدیک ہیں ان کو کھلائے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ درباروں کی نظر مانتے، فلاں دربار میں میں نے بکرا ذبح کر دیں. ٹھیک ہے جی، اور اپنے محلے یا اپنے رشتہ داروں میں جو قریب ہے ان کو وہ نہیں کرتے. یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے بعد جو قریبی محلے والے ہیں وہ اس کی آتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے بھی آپ نے سننا ہے. بعض ایسے بھی دربار ہے، اتنے زیادہ بکرے آتے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہے نا وہ پھر ان کو بیچتے ہیں. ان کا گوشت کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں. ان کے پاس وہ نہیں ہوتا، مطلب استعمال کرنے کی جگہ نہیں. لوگ بھی مستحق نہیں ہوتے بعض جگہوں پر. جی، تو لوگ مستحق بھی نہیں ہوتے، تو پھر ثواب کی جگہ ثواب نہیں ہوتا. اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے. اور جب بھی اس بکرے کو بھی ذبح کرے تو یہ نہیں کہنا ہے فلاں بابا جی کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. یہ بولیں گے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا. ہاں، یہ نہیں کریں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، ثواب اس کا اللہ تعالیٰ فلاں بزرگ کو پہنچا دے، ان کے درجے بلند کر دے، اپنے والد صاحب کو والدہ کو. یہ طریقہ ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی یہ بات جی؟ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طہارت کے مسائل بیان کیے ہیں. وضو اور تیمم کا ذکر کیے. وضو کے جو 4 فرض ہیں نا، کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آدھی والی بازو پورے دھونا، چہرہ دھونا، بازو دھونا، مسح کرنا اور پیر دھونا. یہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تمہیں نماز کا ارادہ ہو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. صرف آپ دھونا سنت ہے. ٹھیک ہے جی، ادھر تک کلائی تک یہ سنت ہے. اور چہرہ دھونا کیا ہے؟ یہ پہلا فرض ہے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، کونیوں تک.
دوسرا فرض ہو گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو. تیسرا فرض ہو گیا وضو کا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھو ٹخنوں تک. یہ کتنا فرض ہو گیا؟ چوتھا فرض ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ وضو کے فرائض ذکر کیا، پھر آگے تیمم کا بھی ذکر کیا. اس کے بعد جو تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، آپ کو پتہ ہے ان دونوں نے نا قربانی کی. تو ایک جو تھا چھوٹا اس کا کیا نام تھا؟ قابیل. اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور جو بڑا تھا اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. ٹھیک ہے جی. قابیل اور حابیل، بڑے کا نام قابیل تھا، چھوٹے کا نام کیا تھا؟ حابیل تھا. قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی. قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا پہلی امتوں میں قربانی کھانے کی اجازت نہیں تھی. یہ تو ہمارے نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خود ہی قربانی کرتے، خود ہی کھاتے. ٹھیک ہے جی. ثواب بھی ہو جاتا ہے اور پیٹ بھی بھر جاتے. لوگ ماشاءاللہ 3 4 6 مہینے تک گوشت کھاتے رہتے ہیں. تو پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اگر اس کو کھا لے آگ سمجھو یہ قربانی قبول ہو گئی ہے. اگر آگ نہ کھائے تو قبول نہیں ہوتی. جب ایک کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی، تو قابیل کو غصہ آیا زید اور تعصب کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے جی. پھر آگے ذکر ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا پہلا قتل تھا، دفنانا کیسے ہے. پھر ایک کوا آیا، کوے نے جو ہے اپنے دوسرے مردہ کوے کو زمین کھرید کر اس کو اندر گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈالی. اس کو سمجھ آیا کہ ایسے جو ہے نا بھائی کو دفنانا ہے. تو پھر کہنے لگا کہ آیا افسوس، میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے اتنا بھی نہیں پتہ ہے. یہ سب سے پہلا قتل ہوا تھا. آج کل بھی اللہ معاف فرمائے خون سفید ہو گئے، بھائیوں قتل کر. کل کی خبر تھی کہ شہر میں بھائی نے اپنے سکے بھائیوں قتل کر دیا، چھوٹی چھوٹی معمولی بات کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ قتل بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد پھر یہود اور نصارہ کی آخر مذمت بیان کی گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ یہودی اور عیسائی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسی اللہ کے بیٹے تھے، اللہ سے چہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، جو مرضی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما یعذبکم بذنوبکم، پھر دنیا میں تمہاری پر عذاب کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا شیٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وہی رشتہ دار ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو. ٹھیک ہے جی. اور اگر اللہ کی بات نہیں مانتا، نبی کا سکا بیٹا، قرآن میں واقعہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. اس اللہ تعالیٰ نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ میرے نبی کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے، جو مرضی گناہ کرتے پھرے. اللہ تعالیٰ فرمایا ایسی بات نہیں ہے. آخر میں ان کا ذکر کیا یہودیوں اور عیسائیوں کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کی یہودی ہیں. سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لہٰذا ان کے ساتھ دوستیاں لگانے کی کوشش نہ کرو، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. دوستی تم نے لگانی ہے تو آپس میں ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، یہ تمہیں کام آئیں گے. آج کل کیا ہے دیکھیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس لیے لگاتے ہیں کہ کافر ہمارے کام آئیں گے. مشکل ٹائم میں کافر کام نہیں آئیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مسلمانوں کے کبھی بھی دلی دوست نہیں بن سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھٹے سپارے کا خلاصہ